بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت شروع سال سے آخر سال تک ماہ رمضان کے استقبال کے لیے سنورتی ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام میسرہ ہے۔ اس کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور دروازوں کے کنڈے ہلتے ہیں۔ اس سے ایسی بھینی بھینی آواز پیدا ہوتی ہے کہ سننے والوں نے اس سے زیادہ خوبصورت آواز نہیں سنی ہوگی۔ پس حور عین ظاہر ہو جائیں گی، بالا خانوں سے باہر نکل کر کہیں گی، کوئی ہے جو ہم سے شادی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو پیغام نکاح دے، اور اللہ تعالیٰ اس کی شادی ہم سے کر دے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اے رضوان جنت کے سب دروازے کھول دے، اور اے مالک دوزخ کے سب دروازے بند کر دے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کو لائبہ کہتے ہیں۔ جنتیوں کی تمام حوریں اس سے تعجب کرتی ہیں اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے لائبہ تجھ کو خوشخبری ہو، اگر طالبین کو تیرا پتہ چل جائے تو وہ آپ تک پہنچنے میں نہایت ہی کوشش سے کام لیں۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہے کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے رب کی رضا کے لیے عمل کرے۔ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لائبہ ہے۔ اس کو 4 چیزوں سے پیدا کیا گیا ہے، مشک، عنبر، کافور، زعفران، اور اس کا گارا نہر حیوان کے پانی سے گوندا گیا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو جا تو وہ ہو گئی۔ وہ ایسی حور ہے کہ جنت کی ساری حوریں اس پر عاشقہ ہیں۔ اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اس کو شیریں کر دے۔ اس کی گردن پر لکھا ہے کہ جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے تو اسے میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں سب سے پہلے جو حضرات داخل ہوں گے وہ 14ویں کے رات کی چاند کی طرح روشن چہرے اور جسم والے ہوں گے، اور اس کے بعد جو داخل ہوں گے وہ آسمان کے زیادہ چمکدار ستاروں کی طرح روشن ہوں گے۔ ان میں سے ہر شخص کے لیے 2 بیویاں ہوں گی جن کی پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اندر سے جھلکتا ہوا نظر آئے گا، اور جنت میں کوئی انسان بغیر اہل خانہ کے نہ ہوگا۔ ادنا درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے 1000 محل ہوں گے اور ہر 2 محل کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جنتی اس کے آخری حصہ کو بھی ایسے ہی دیکھے گا جیسے اس کے قریبی حصہ کو دیکھے گا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی، خوشبودار پودے ہوں گے اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، اور جس چیز کی خواہش کرے گا اس کو پیش کر دی جائے گی۔ جنتی مرد کی 500 حوروں اور 4000 کنواریوں اور 8000 بیوہ عورتوں سے شادی کی جائے گی۔ جنتی ان میں سے ہر ایک کے ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کی مقدار کے برابر معانقہ کرے گا۔ جنت میں ایک غرفہ ایسا ہے جس کا نام سخا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا ولی اس میں جانے کا ارادہ کرے گا تو جبرائیل علیہ السلام اس غرفہ کے پاس جا کر پکاریں گے تو وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ اس غرفہ میں 4000 خدمت کے لائق لڑکیاں ہوں گی جو اپنے دامن اور بالوں کو ناز و انداز سے اٹھاتے ہوئے چلیں گی، اور وہ عود کی انگیٹھیوں سے خوشبو حاصل کریں گی۔ ایک آدمی کو ایک ہی لؤلؤ سے بنے ہوئے محل کے پاس لے جایا جائے گا۔ اس محل کے 70 بالا خانے ہوں گے۔ ہر بالا خانے میں حور عین سے ایک بیوی ہوگی۔ ہر بالا خانے کے 70 دروازے ہوں گے۔ اس جنتی پر ہر دروازے سے ایک ایسی خوشبو داخل ہوگی جو اس خوشبو سے مختلف ہوگی جو دوسرے دروازے سے داخل ہوگی۔ جنت میں ایک محل ہے لؤلؤ کا۔ اس محل میں 70 گھر ہیں سرخ یاقوت کے، پھر ہر گھر میں 70 کمرے ہیں سب زمرد کے، اور ہر کمرے میں 70 تخت ہوں گے، اور ہر تخت پر ہر رنگ کے 70 بچھونے ہوں گے، اور ہر بچھونے پر حور عین میں سے ایک عورت ہوگی۔ ہر کمرے میں 70 دسترخوان ہوں گے، ہر دسترخوان پر 70 قسم کے کھانے رکھے ہوں گے۔ ہر کمرے میں 70 لڑکے اور لڑکیاں خدمت گار ہوں گی۔ اللہ رب العزت مومن کو ایک صبح میں اتنی طاقت عطا فرمائے گا کہ وہ ان نعمتوں سے مستفید ہو سکے۔ گویا ہر گھر میں 4900 کمرے ہوئے، اور ہر کمرے میں 3,47,000 تخت ہوئے، اور ان تختوں پر 2,40,00,000 بچھونے اور حوریں ہوئیں۔ حوریں کھوکھلے موتی کے
ایک خیمہ میں رہائش پذیر ہوں گی، ان میں سے ہر عورت نے 70 ایسے رنگ برنگ کے پوشاک پہنے ہوئے ہوں گے کہ ایک پوشاک کا رنگ دوسرے سے نہیں ملتا ہوگا، اور ان میں سے ہر عورت کو 70 الوان کی ایسی خوشبوئیں دی جائیں گی کہ ہر ایک خوشبو دوسری خوشبو سے نہیں ملتی ہوگی۔ ہر عورت کے لیے سرخ یاقوت سے بنے ہوئے تخت ہوں گے جن کے کناروں پر در اور یاقوت کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں گی۔ ہر تخت پر 70 بچھونے بچھے ہوئے ہوں گے اور بچھونے پر تکیے لگے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے ہر ایک عورت کی حوائج کو پورا کرنے کے لیے 70,000 کنیزیں ہوں گی اور 70,000 خادم ہوں گے۔ ہر خادم کے پاس سونے کا ایک مجمع ہوگا جس میں سے مختلف انواع کے ایسے کھانے ہوں گے جس کے آخری لقمے کی جو لذت ہوگی وہ پہلے لقمہ میں نہیں ہوگی۔ اس عورت کے شوہر کو بھی اس طرح کے انعامات دیے جائیں گے جو سرخ یاقوت کے تخت پر بیٹھا ہوگا، جس نے سونے سے بنے ہوئے 2 کنگن پہنے ہوں گے جن میں سرخ یاقوت کی دھاریاں بنی ہوئی ہوں گی۔ یہ سارا ثواب اس کو صرف رمضان المبارک کے ایک روزے کے بدلہ میں ملے گا، باقی اعمال کا اجر و ثواب علیحدہ رہے گا۔